السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک پر اسرار واقعہ۔ میری ماں کی ذرا سی بے احتیاطی میری بڑی بہن کی موت کا سبب بن گئی۔ گھر میں ماتم تھا۔ میری جوان بہن مر گئی تھی۔ ہم بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھا تھے۔ امی بے جان خاموش بیٹھی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے امی پتھر کی ہو گئی ہوں۔ یہ سراسر امی کی غلطی تھی جس کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اولاد کی تکلیف والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری والدہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ امی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھیں۔ امی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ گھر میں فارغ بیٹھی تھیں کہ امی کو نہ جانے کہاں سے عملیات کا شوق اٹھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو پیسے دے کر 5-6 عملیات کی کتابیں منگوا کر پڑھنا شروع کر دیں۔ نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کتابوں میں دیے گئے عمل بھی کرنے لگیں، کسی عامل سے اجازت لیے بغیر۔ اس طرح کے عملیات کا نتیجہ کیا ہوگا یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ امی کے کسی عمل نے ایک پرسکون روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ خدا جانے وہ کوئی جن تھا، بھوت یا کوئی روح۔ وہ ایک لمبا تڑنگا کالا مرد تھا، جس طرح حبشی ہوتے ہیں، بالکل حبشی والے ناک نقشے کا۔ امی چونکہ نماز روزے کی پابند تھیں، نانا نانی ماموں کے تمام گھر والے نماز روزے کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے امی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امی بتاتی ہیں وہ امی کو کبھی دیوار پر چپکا نظر آتا تھا، کبھی صحن میں بندھی رسی پر الٹا لٹکا نظر آتا تھا۔ اس طرح کی مخلوق کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو مہینہ 15 دن پہلے جمالی یا جلالی پرہیز کیا جاتا ہے۔ جمالی پرہیز کا مطلب لہسن، پیاز، انڈا، مچھلی سے پرہیز ہوتا ہے۔ جلالی پرہیز بہت سخت ہوتا ہے۔ اس میں صرف دودھ پی سکتے ہیں یا چنے کھا سکتے ہیں، مگر بہت خیال کے ساتھ۔ اگر دودھ کے ساتھ کوئی مکھی یا مچھر پی گئے یا چنے کے ساتھ گھن کھا لیا تو یہ پرہیز ٹوٹ جاتا ہے اور نئے سرے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ نماز اول وقت ادا کرنی ہوتی ہے اور تمام مکروہات سے پرہیز لازمی ہوتا ہے، اور پھر جب عامل عمل میں کامیاب ہوتا ہے تو اس طرح کی مخلوق کے حاضر ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دے کر وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور بلانے کے وقت ہی حاضر ہوگا۔ مگر امی تو یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ ان کے کون سے عمل سے یہ حاضر ہوا ہے۔ خوف اسی بات کا تھا کہ یہ حبشی جن کسی وعدے اور قسم کا پابند نہ تھا۔ نانا نانی نے امی کے معاملے میں کبھی کسی عامل کی مدد نہیں لی۔ نانا کا خیال تھا یہ امی کا وہم ہے، جبکہ امی تمام قصہ نانا کو سنا چکی تھیں اور وہ امی کے علاوہ کبھی کسی کو نظر بھی نہیں آیا تھا۔ نانا کو لگا ان تمام مسائل کا حل امی کی شادی ہے۔ نانا نے مناسب رشتہ دیکھ کر امی کی شادی کر دی۔ ابو بھی مکمل مذہبی تھے۔ امی نے ابو کو اس سارے واقعے سے لا علم رکھا۔ شادی کے بعد بھی وہ حبشی نما جن امی کو نظر آتا رہا۔ پتہ نہیں وہ امی سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی امی سے بات نہیں کی تھی۔ امی بھی عادی ہو گئی تھیں۔ وہ اب اسے دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھیں، مگر وہ اب بھی حبشی جن کو الٹا لٹکے دیکھتی تھیں۔ اسی طرح وقت گزر گیا اور ہم چاروں بہنیں اب بڑی ہو چکی تھیں۔ اچانک ایک دن وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ ہماری بڑی باجی جن کا نام خوشی تھا، انہیں وہ جن دیوار پر چپکا نظر آیا اور وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں۔ باجی کی چیخ سے سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امی باجی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگیں۔ خوشی بیٹا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی باجی نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگیں مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ انگلی سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ باجی کے منہ سے بس یہ الفاظ نکلے، وہ کالا آدمی۔ امی ایک دم ساری بات سمجھ گئیں۔ پھر امی باجی پر آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابو بھی آ گئے۔ باجی کو ڈاکٹر کو دکھایا گیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ باجی دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتی تھیں۔ امی خود ہی باجی پر دم درود کرتی رہتی تھیں۔ کبھی کسی عامل کو نہیں دکھایا،
کیونکہ اس طرح امی کا راز فاش ہو جاتا۔ یہ مصیبت امی کی بلائی ہوئی تھی۔ امی کی خام خیالی تھی کہ وہ کالا حبشی جن باجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باجی تنہا تنہا رہنے لگی، وہ بات بھی بہت کم کرتی۔ میری بہن زندگی سے بھرپور تھی، مرجھا کر رہ گئی، اور پھر ایک دن باجی نے زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ باجی کی اچانک موت نے امی کو ادمرا کر دیا۔ امی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ باجی مر جائیں گی۔ وہ کھیل جو باجی کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، اب وہ کھیل میری دوسری بہن عرشی کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ عرشی نے بتایا وہ کالا حبشی جن رات کو میرے پاس آ جاتا ہے اور وہ میرے ساتھ وہی حرکتیں کرتا ہے جو باجی کے ساتھ کرتا تھا۔ جب وہ میرے پاس سے ہٹتا ہے تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے اور صبح فجر تک میں اس حبشی کی شکل کے ڈھیروں بچے پیدا کرتی ہوں۔ ہر رات کے اس عمل سے عرشی کمزور ہوتی چلی گئی۔ تب امی نے سارا واقعہ ابو کو کہہ سنایا۔ ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور امی سے کہنے لگے، اگر تم یہ سب مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اپنی بیٹی کو بچا لیتا۔ اب ابو کی دوڑیں عاملوں کے پاس لگنے لگیں۔ طرح طرح کے عامل حضرات اپنا علم آزماتے رہے، پیسہ پانی کی طرح بہا اور کوئی بھی عامل کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور پھر ایک دن عرشی موت کی پرسکون نیند سو گئی۔ گھر میں پھر سے ایک جوان موت کا ہونا، لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، رشتہ داروں نے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ 2 جوان موتوں نے امی کو نڈھال کر دیا تھا۔ مجھے دونوں بہنوں کی موت سے زیادہ یہ خوف تھا کہ اب میرا نمبر ہے۔ عرشی کی موت کو 10 دن گزر گئے تھے۔ ایک دن میں رسی سے کپڑے اتار رہی تھی، رسی کے کونے پر ایک مردانہ قمیص ٹنگی تھی۔ میں قریب جا کر قمیص کو دیکھنے لگی، ہمارے گھر میں سے تو یہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے قمیص کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ قمیص میں ایک سر پھنسا تھا، کسی کالے آدمی کا، اور وہ سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر امی آ گئیں۔ میں امی سے لپٹ گئی، امی مجھے بچا لیں، امی وہ کالا آدمی قمیض میں ہے، وہ سر، وہ کالا سا سر۔ میرے منہ سے بے اختیار الفاظ نکلے، کہاں ہے بیٹا؟ یہاں تو کوئی قمیض نہیں ہے۔ امی نے کہا۔ کمال کی بات تھی کہ وہ امی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی مجھے لے کر کمرے میں آ گئیں۔ حبشی جن کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ باجی اور عرشی کس آزمائش سے گزر رہی تھیں۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ اتفاق سے اس وقت امی کی خالہ زاد بہن آ گئیں۔ ریحانہ خالہ امی کو روتا دیکھ کر بولی، کیا بات ہے؟ تم ماں بیٹی کیوں پریشان ہو؟ خالہ کی ہمدردی پا کر امی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ ریحانہ خالہ نے کہا، خدا نے شاید اس وقت مجھے تمہاری مدد کو ہی بھیجا ہے۔ میں کل اپنے مرشد کے پاس پشاور جا رہی ہوں۔ وہاں ہر سال مرید قافلے کی صورت میں جاتے ہیں۔ رہائش اور کھانے پینے کا بھی بہترین انتظام ہوتا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو عائشہ کو میرے ساتھ بھیج دو، انشاءاللہ تمہارا مسئلہ وہیں حل ہوگا۔ پھر امی نے کہا، ہاں ریحانہ باجی، آپ عائشہ کو اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میں اس کے ابو سے رات کو اجازت لے لوں گی۔ میں اب یہ موت کا کھیل ختم کرنا چاہتی ہوں۔ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ملے، میرے بچے بے قصور ہیں۔ امی یہ کہہ کر پھر رونے لگیں۔ ریحانہ خالہ نے امی کو تسلی دی اور مجھے صبح تیار رہنے کی تاکید کرتی ہوئی چلی گئیں۔ مجھے تو رات کی فکر تھی، رات تو مجھے گھر میں ہی گزارنی تھی۔ رات بھی آ گئی، خوف سے میرا دم خشک ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ میں ریحانہ خالہ کے مرشد کا نام نہیں جانتی تھی، مگر میں صبح صحیح سلامت ان کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ جب موت سامنے ہو تو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ میں پوری رات درود شریف کا ورد کرتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ساری رات وہ حبشی جن نظر نہیں آیا۔ میں نے بیگ میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا۔ اتنی دیر میں امی ابو بھی اٹھ گئے۔ ٹھیک 7 بجے ریحانہ خالہ آ گئیں اور میں سب کو خدا حافظ کہتی ہوئی ریحانہ خالہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ گھر کے سامنے بس کھڑی تھی۔ میں بس میں کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ہی ریحانہ خالہ بھی بیٹھ گئیں۔ جب میں نے نظر اٹھا کر گھر کی طرف دیکھا تو دروازے پر حبشی جن کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ بس آہستہ آہستہ چل پڑی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بس میں آ جائے گا، مگر وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بس چلتی رہی۔ مغرب سے کچھ پہلے بس ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ لوگ اترنے لگے۔ ریحانہ خالہ نے کہا، چلو عائشہ واش روم چلتے ہیں۔ میں بس سے اتر کر ریحانہ خالہ کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔
گئی، واش روم سے فارغ ہو کر وضو کیا اور کھانا کھایا۔ ریحانہ خالہ وہیں بیٹھ کر پان کھانے لگیں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 6-7 قدم ہی چلی ہوں گی کہ سامنے درخت پر وہی حبشی جن الٹا لٹکا نظر آیا۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے ریحانہ خالہ آوازیں دینے لگیں، چلو عائشہ۔ میرے قدم من بھاری ہو گئے تھے، میں وہیں جم گئی تھی۔ خالہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں جیسے ہوش میں آ گئی، تیز تیز قدم اٹھاتی بس میں سوار ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ حبشی جن اپنی پوری کوشش کرے گا کہ میں حضرت صاحب تک نہ پہنچ سکوں۔ حبشی جن نے جس طرح میری طرف غصے سے دیکھا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری پریشانی کا حل حضرت صاحب کے پاس ہی ہے۔ اگلے دن عصر کے وقت ہم حضرت صاحب کے مسافر خانے کے آگے اترے، نماز عصر ادا کی، لنگر خانے میں کھانا کھایا۔ خالہ بولی، عائشہ بیٹا بے فکر ہو جا، وہ مردود حبشی جن سرکار کی حدود میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بعد نماز مغرب تمام خواتین حضرت صاحب کی بیگم سے ملنے چلی گئیں، میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ خواتین اپنے مسائل حضرت صاحب کی بیگم کو بتاتی تھیں، وہ ایک کاغذ پر تمام مسائل لکھ لیتی تھیں، پھر ان کا حل حضرت صاحب کاغذ پر لکھ کر دے دیتے تھے۔ میں نے بھی تمام واقعہ حضرت صاحب کی بیوی کو بتا دیا، پھر ہم سب مسافر خانے میں آ گئے۔ خالہ نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ مردود حبشی جن اب تک مجھے یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح ایک عورت مسافر خانے میں آئی۔ عائشہ کون ہے؟ حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریحانہ خالہ بولی، عائشہ بیٹا پردہ کر کے جانا، سرکار بے پردہ بیویوں سے نہیں ملتے۔ میں نے خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچی تو وہاں ان کی بیوی بھی موجود تھیں، جنہوں نے سارا واقعہ میرا ایک پرچے پر لکھ کر حضرت صاحب کے پاس پہنچایا تھا۔ پھر حضرت صاحب نے مجھ سے کہا، آپ کی بیوی نے مجھے آپ کا مسئلہ بتایا ہے، اب آپ کچھ کہیں۔ پھر میں اپنی دونوں بے قصور بہنوں کی موت کا بتاتے ہوئے رو پڑی۔ حضرت صاحب بولے، ابھی اس کو بلائے لیتے ہیں، میں خود اس سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ کیوں تم لوگوں کے پیچھے پڑا ہے۔ حضرت صاحب نے آنکھیں بند کی، پھر چند سیکنڈ کے بعد اچانک آنکھیں کھول دیں۔ وہ حیرت سے بولے، وہ تو مسلمان ہے، پھر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر حضرت صاحب منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ کالا حبشی جن حضرت صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، بیٹھ جا۔ وہ فوراً بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں۔ حضرت صاحب بولے، کیوں اس خاندان کے پیچھے پڑا ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کو تنگ کرتا ہے۔ حبشی جن بولا کہ اس لڑکی کی ماں نے مجھے اپنے عمل سے قبضے میں کیا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں میرے عمل میں جلالی پرہیز کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ایک ایسے چراغ کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے جس میں بڑے مینڈک کا خون ہو۔ مجھے بلانے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے اور واپس بھیجنے کے لیے چراغ گل کر دیا جاتا ہے۔ میں یہاں اپنے قبیلے سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور قید میں ہوں۔ وہ نہ مجھے آزاد کرتی ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام لیتی ہے۔ حضرت صاحب بولے، تو ان بچیوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ قصور ان کی ماں کا ہے جس نے تجھے اپنے عمل سے حاضر کیا۔ تو نے ان کی ماں کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ حبشی جن بولا، اس کی ماں کا نام ہی 2 دھاری تلوار ہے، بھلا میں زینت فاطمہ نامی اس کی ماں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ حضرت صاحب بولے، اب کیا چاہتا ہے؟ حبشی جن ادب سے بولا، اس کی ماں سے کہیں مجھے آزاد کر دے۔ حضرت صاحب بولے، اور جو اس کی 2 جوان بہنیں جان سے گئیں، اس کی سزا تجھے بھگتنا پڑے گی۔ حبشی جن گڑ گڑانے لگا، سرکار مجھے معاف کر دیں، میں نے گناہ کیا اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، تو نے خدا کا بنایا قانون توڑا ہے، بلا اپنی اس فوج کو جو اس لڑکی کی بہنوں نے جنی ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد چھوٹے چھوٹے ڈھیروں بچے کمرے میں بھر گئے۔ وہ بچے سب حبشی کی فوٹو کاپی تھے۔ مرشید بولے، تو اب اس فوج کے ساتھ مل کر انسانوں کو تنگ کرے گا۔ حضرت صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تمام بچے ایک ایک کر کے صابن کے بلبلوں کی طرح پھٹنے لگے، سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب حبشی کی باری تھی۔ حضرت صاحب نے ہاتھ میں پانی لے کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کر پانی کے چھینٹے حبشی جن پر پھینک دیے۔ حبشی جن کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ آج میں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ حضرت صاحب نے میرے لیے خدا سے خصوصی دعا کی تھی، اسی وجہ سے شاید میں آج صحیح سلامت ہوں۔ لیکن میری ماں کچھ دنوں کے بعد کافی بیمار پڑ گئی اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔